دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا صدر علی وقار. چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا. عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے ہوئے تھے. خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اونٹنی سے احتیاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کے پسینہ اطہر سے خوشبو کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، جنات کے قافلے جس کے پیام حق کو سننے دربار عالیشان میں تشریف لاتے ہیں، جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے، اور جس کی جرأت سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا رتبہ عطا کرتی ہے. میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں؟ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ عتبہ بن ابی جیسے منافق کا بھی جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا، میرا رب جن کے شہر کی قسمیں اٹھائے، وہ حاضر ولد الامین جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طہا کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے. ہاں صدر علی وقار اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں، پر افسوس کہ آج اس کی امت تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت بھری ہوئی ہے. اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کے سبب.